اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آپ کا اردو کا لیکچر سٹارٹ ہوا جاتا ہے۔ سبق ہے آپ کا خوبصورت بلاغ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ہے ڈرامہ، اور ڈرامہ نگار کا نام ہے آغا ارشد کشمیری۔ ڈرامہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے اور ڈراؤ سے نکلا ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی میں کچھ کر کے دکھانا، کچھ کر کے دکھانا۔ ڈرامہ ایک ایسی افسانوی صنف ادب ہے، افسانے سے تعلق رکھنے والی۔ افسانہ کہانی کو کہتے ہیں، میتھ بھی کہتے ہیں، فکشن بھی کہتے ہیں افسانے کو۔ ڈرامہ ایک ایسی افسانوی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی، ایک پوری کہانی، کرداروں کے عمل، کرداروں کے کام اور حرکت سے سٹیج پر مکالموں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے ارسطو نے اسے کسی ایک عملی نکالی سے تعبیر کیا ہے۔ ارسطو اس کو عملی نکالی کہتا ہے۔ کام کے ذریعے، عمل کے ذریعے کام کر کے، کردار ادا کر کے کسی چیز کی نقل کرنا، نکالی سے تعبیر کیا جانا ہے۔ لہٰذا ڈرامے کے اجزاء میں کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے ہی اہمیت نہیں رکھتے جو ڈرامے کا ادبی پہلو ہیں، بلکہ اس کے علاوہ سٹیج بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، پس منظر جو منظر پیش کیا جاتا ہے یا بیک گراؤنڈ جو پیش کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، موسیقی بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کرداروں کا عمل دخل جس کا تعلق ڈرامے سے ہو وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامے کی تاریخ کلاس۔ اور پلاٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلاٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ پلاٹ واقعے کا آغاز، کسی واقعے کا آغاز اور ارتقا، کسی واقعے کا آغاز، ابتدا، اس کا بتدریج آگے بڑھنا، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، اور پھر عروج کی طرف جانا، پوائنٹ آف کلائمیکس کی طرف جانا اور پہنچنا، اور اس کے بعد ایک منظم، ایک ترتیب اور تنظیم موضوع پر ختم ہونا، ایک بہترین ترتیب اور تنظیم پر ختم ہونا، اور اس ترتیب و تنظیم کا نام کیا ہے؟ پلاٹ۔ جس ترتیب و تنظیم سے ایک منظم طریقے سے ختم ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، اور پوائنٹ آف کلائمیکس تک پہنچتے ہیں، نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں، اور پھر ایک خاص ترتیب و تنظیم پر ختم ہوتا ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ پلاٹ۔ تو یہ ہے جی کلاس ڈرامہ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ توفیق کیا کہتا ہے جب ملکہ شمسہ اسے کہتی ہے کہ تو پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ کہتے پاگل پن کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکر کا مطلب اللہ کی تعریف بتانا، تعریف بیان کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے
شیطان جو جن کاموں کو کہتا ہوں ان کو تو نہیں کرتا، بے رحم بھی نہیں ہوں، بے جا خون بھی کسی کا نہیں کرتا، انسانیت کو مارتا نہیں ہوں، کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کو جان نہیں لیتا، اور نمک حرام بھی نہیں ہوں، اپنے موصل کے ساتھ اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کرتا۔ پاگل ہوں تو کیا ہوا؟ یہ خامیاں میرے اندر ہوتی تو پھر مجھے کوئی تانا بھی دے سکتا تھا، مجھے ایک بھی میرے اچھال سکتا تھا، یہ تو میرے اندر موجود ہے۔ اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، لالچ نام کی نہیں ہے میرے اندر، شیطان کی غلامی سے دور بھاگتا ہوں، شیطان کو دھتکارتا ہوں اور رحم کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، کسی کا قتل نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں، اور اپنے موصلوں کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کرتا، ان کے ساتھ وفا کرتا ہوں۔ توفیق شمسا توفیق کی بات کا جواب دیتی ہے، اور نمک حرام ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام اور اپنے موصلوں، اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والے میرے سامنے بے ادب گفتگو، غیر شائستہ گفتگو، تلخ لہجے میں بات کرنا، میری عزت کا خیال نہ کرنا، میرے مقام کا خیال نہ کرنا، توفیق میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پیٹھ پیچھے برائی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان میں نہیں ہوں جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب اچھالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، میں ان میں نہیں ہوں۔ میں جو بات کرتا ہوں منہ پہ کرتا ہوتا ہوں، منہ پہ دوسرے کو بتاتا ہوں آپ کے اندر یہ خامی ہے، ڈرتا نہیں ہوں، غیبت کرنا میرا شیوا نہیں ہے، میں دلیر ہوں، میں بہادر ہوں، اور بہادر ہمیشہ سامنے آ کر بات کرتے ہیں، بہادر چھپ کے بات نہیں کرتے، چھپ کے حملہ نہیں کرتے، بہادر سامنے آ کے للکار کے جو ہے وہ دوسرے پہ وار کرتا ہے، دوسرے پہ حملہ کرتا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو میں بات کروں گا آپ کے سامنے، اس کو آپ گستاخی سمجھیں یا ادب سمجھیں، شائستہ گفتگو سمجھیں یا غیر شائستہ گفتگو سمجھیں، بات کروں گا آپ کے سامنے کروں گا۔ صاف دل اس طرح کہتے ہیں برابر صاف صاف شعر، صاف دل ستھرے دل کے سچے لوگ اس طرح کہتے ہیں برابر صاف صاف، برابر ٹھیک، اسی وقت فوراً صاف صاف واضح کھلم کھلا، جس طرح آئینہ کہہ دیتا ہے منہ پر صاف صاف، جس طرح آئینہ منہ پر فارسی زبان کا لفظ آئینہ جس سے شکل نظر آتی ہے، جس طرح آئینہ منہ پر بالکل صاف صاف کہہ دیتا ہے، یعنی کسی آدمی کی اصل تشبیہ، اصل شکل آئینہ دکھاتا ہے، اس طرح میں کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے اندر جو خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ بالکل سامنے بیان کرتا ہوں، تو پیچھے میں بات نہیں کرتا۔ قتلو یہ جو شمسہ کا وفادار ہے، جو توفیق کو پکڑ کے لایا ہے، زنجیروں کے اندر باندھ کر، زنجیریں بنا کر، ہتھکڑیاں بنا کے لایا ہے، یہ مخاطب ہوتا ہے کس سے؟ توفیق سے۔ اگر تو ضد چھوڑ دے، اگر تو مخالفت چھوڑ دے، ملکہ شمسہ کی دشمنی چھوڑ دے، تو میں ایمان سے کہتا ہوں، ایمان اعتقاد اور مسلمانوں کے نزدیک ایک خدا پر یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ایمان سے کہتا ہوں کہ کہتا ہوں نوٹ آف ٹاپنگ، یعنی آگے بہت کچھ کہتا ہے، ایمان سے کہتا ہوں، نوٹ آف ٹاپنگ، یعنی آپ کو بہت بڑا ایمان مقام ملے گا
آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کی عزت ہوگی، آپ کو عہدہ ملے گا، اس بادشاہی میں بہت بڑا مقام ملے گا، بہت کچھ، نو ڈاؤٹ آپ نے یہ بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو پھر چپ بدمعاش، بد کہتے ہیں برے کو، معاش کہتے ہیں بری صحبت رکھنے والا، یعنی بری صحبت رکھنے والے، بد کردار، گنڈے، جاسوس، بد کردار، غلط کام کرنے والے، غلط راستے پر چلنے والے، چپ ہو جا، تمہاری بات میں نہیں سنتا۔ اس مقدس چیز کا نام نہ لے جس کا ایک ذرا بھی تیرے ناپاک تن میں نہیں ہے۔ تو ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان تو ایک مقدس چیز ہے، ایمان نام کی کا قطرہ بھی تمہارے جسم میں نہیں ہے، اور تو ایمان کی باتیں کرتے ہیں میرے سامنے۔ تیرے ناپاک جسم میں ایمان کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تم دونوں شیطان سے زیادہ ایمان کے دشمن ہو، تم دونوں، تم اور ملکہ شمسہ دونوں شیطان سے زیادہ ایمان کے دشمن ہو۔ تم شیطان کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں کرتے ہو جتنی تم ایمان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو۔ تم دونوں اور ایمان یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ لازم و ملزوم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ شمسہ بے شک ہیں، کہتی ہے کوئی شک نہیں اس میں، ہم شیطان سے زیادہ ایمان کے دشمن ہیں، اور اس لیے ہیں کہ بہادر کو نامراد، بہادر کو ناکام اور سر کو زرد بنانے والا یہی ہے، یعنی بہادر کو ناکام کرنے والا اور سر کو زرد بنانے والا، یعنی تبدیل کرنے والا یہی ہے۔ کیا؟ ایمان کی، ایمان ہی ہے جو بہادر کو ناکام کرتا ہے اور سر کو زرد بناتا ہے، یعنی نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی تم ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہو نا، تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر جملے میں مکفر نصر کا استعمال کیا گیا ہے، جس طرح خدا نے جسم کے لیے جان کا لیپ جلایا ہے، جسم میں جان ڈالیے، روح ڈالیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ روح جو ہے یہ لیمپ ہے، یہ روشنی ہے، یہ جسم کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح جان کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے، اسی طرح جان کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے۔ ایمان جسم کے لیے، جان کے لیے چراغ ہے، جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہے، اسی طرح ایمان کی بھی اہمیت ہے۔ ایمان کے بغیر جسم جو ہے وہ زندہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ شمسہ، مگر میں ہوں تو ضرور اس چراغ کی روشنی کو بجھاؤں گی۔ کہتی میں ہوئی اور میں ہوں گی، اور اس چراغ جو تو ایمان کے چراغ کے دعوے کرتا ہے، اس چراغ کو بجھا کے رہوں گی، یعنی تمہاری میں جان لے کے رہوں گی۔ تو پھر ارے کی تانیث سے مرد کے لیے ارے اور عورت کے لیے اری مہاتم کرتے ہوئے تو کیا کہتا ہے؟ تیری تو کوئی بات ہی نہیں، تجھے تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اگر تمام دنیا کے شیطان مل کر کوشش کریں، تمام دنیا کے شیطان بھی مل کر کوشش جاری رکھیں، پھر بھی یہ خدائی چراغ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائم کردہ دیا ہوا یہ چراغ وہ روشنی بکھیرتا ہے دنیا کے اندر، یہ جگمگاتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، روشنی مجھ سے دنیا کو منور کرتا رہے گا۔ تو کیا دنیا کے سارے شیطان بھی اس کو نہیں بجھا سکتے؟
برابری کا سلوک کی روشنی پھیلاتا رہے گا، پھیلاتا کافیہ رہے گا ندی، یعنی یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر انصاف ہوگا، رحم ہوگا، کرم ہوگی، مہربانی ہوگی، لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے گا، امن قائم کیا جائے گا اس چراغ کی وجہ سے، یہ ہمیشہ قائم و قائم رہے گا، آپ ختم ہو جائیں گے، یہ رہے گا۔ شمسا توفیق، تو جانتا ہے کہ کیسی عورت ہو؟ Do you know about me؟ توفیق تو جانتا ہے کہ کیسی عورت ہو؟ توفیق جانتا ہوں، ذلت کی پتلی، رسوائی کا مجسمہ، پیکر، بت، صنم، مورتی، تجھے عورت کون کہتا ہے؟ تجھے کون عورت کہتا ہے؟ عورت کا تو لفظی معنی پردہ ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے۔ تو کدھر عورت ہے؟ عورت وہ جس میں رحم ہو، مہربانی ہو، انصاف ہو، شرم ہو، سچائی ہو، سچ ہو، باوفائی ہو، وفا کرے، پارسائی ہو، نیکی ہو، زہد ہو، پرہیزگاری ہو، جس نے فرشتوں کی تنیت فطرت عادت، تنیت فرشتوں کی تنیت، فرشتوں جیسی عادت، فرشتوں جیسی فطرت اور روح کی پاکیزی اس کے اندر موجود ہو، اسے عورت کہتے ہیں۔ تو کبھی عورت نہیں ہو سکتی، تو کیسے عورت ہو سکتی ہے؟ تمہارے اندر یہ خوبیاں تو نہیں ہیں، جس طرح تو نے معصوم شہزادے کا دغا سے، فراڈ سے اچھیاں ہیں، تو کیسی عورت ہے؟ تو نے معصوم بے گناہ شہزادے کا، بادشاہ کے بیٹے کا، اپنے بھتیجے کا فراڈ اور دھوکے سے حق چھینا ہے، اسے بادشاہ چھینی ہے، اسی طرح عورت کے نام پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ عورت نہیں ہے، تو نے عورت کے نام پر جس طرح تو نے ریاست پر حکومت پر زبردستی قبضہ کیا، اس طرح تو نے عورت کے نام پر بھی زبردستی قبضہ کیا ہوا، تو عورت ہو نہیں سکتی۔ شمسا توفیق سن، سانس سے آگ جو برساؤں تو وہ اجدر ہوں میں، کہتی جس طرح سانپ اجدار اپنی سانس سے آگ برساتا ہوتا ہے، زہر برساتا ہوتا ہے، زہر نکالتا رہتا ہے، میں اس طرح ہوں، ضد میں طوفان ہوں میں، جب میں مخالفت کرتی ہوں تو جس طرح طوفان کسی کو اپنے سامنے سے نہیں ٹھہرنے دیتا، میں اسی طرح ضد میں طوفان جیسی ہوں، تو غصے میں سمندر کی طرح ہوں، سمندر کی جان لیوا لیروں، خونی لیروں کی طرح ہوں میں غصے میں، پیس ڈالوں گی، مٹا دوں گی، فنا کر دوں گی، پیس ڈالوں گی، ریزہ ریزہ کر دوں گی، ختم کر دوں گی، دنیا میں تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا اور ختم کر دوں گی، تمہیں جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مخاطب کرتی اسے، تیری تقدیر کا چکر ہوں میں، تیری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، تیری جان میرے ہاتھ میں، یہ ذہن نشین کر دینا۔ توفیق، دل کا جوش ایسے ڈراوے سے کہیں گھٹتا ہے، میرے دل کا جو جذبہ ہے، سپرٹ ہے، جو کر گزرنے کی طاقت ہے، یہ تیری بڑھوں سے نہیں کم ہوتی۔ موم سے پنجہ فولاد کے ہی دبتا ہے، موم لیکوڈ سے لوہے کا پنجہ، لیکوڈ چیز لوہے کے پنجے کو دبا سکتی ہے؟ مت سمجھ دل سے میرے زیر دغا نکلے گا، مت سمجھ دل سے میرے زیر دغا، آپ نے جو دھوکہ فراڈ کیا ہے وہ میرے جسم میں زہر کی طرح ہے، مجھے اتنا برا لگتا ہے، اور یہ میرے دل سے نہیں نکلے گی یہ بات، چیر کر دیکھ، شرافت سے بھرا نکلے گا۔ آپ میرے دل کو چیر کر دیکھ رہے، اس میں شرافت بری ہوئی ہے، اس میں باوفائی بری ہوئی ہے، اس میں
میں مردانگی بھری ہوئی ہے، اس میں جوہر بھرے ہوئے ہیں، اس میں شکست نہیں ہے، اس میں فتح بھری ہوئی ہے۔ روئی کی زبان پر، روئی کی زبان پر، روئی کی زبان پر یہ سخن جاری ہے۔ دھات کانسی، دھات کا یا پیتل کا یا کانسی کا کی زبان پر یہ سخن جاری ہے، یہ کلمہ جاری ہے۔ دھات میٹل کی زبان پر، دھات کی زبان پر، میٹل کی زبان پر یہ بات جاری ہے۔ جان پیاری نہیں، دنیا سے وفا پڑی۔ اس دنیا کی ہر ایک چیز پر کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہے کہ جان پیاری نہیں، دنیا سے وفا پیاری ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا سے وفا کرتے ہیں، اصل چیز وہ ہے جان اتنی قیمتی نہیں جتنی دنیا سے وفا قیمتی ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے ہیں تو سارے بنوں میں پھرتے ہیں، ہمارے میں اس کا بندہ بنوں گے جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ قتلو دیوانے پاگل کیوں جان کر دنیا کی خوشیوں سے بیدار ہے، کیوں سمجھتے ہوئے بھی دنیا کی خوشیوں کو لات مار رہا ہے۔ دنیا کی خوشیوں سے دل برداشت ہو گیا، تنگ ہو گیا ہے۔ تیری ایک ہاں پر شاہی مہربانیوں کا بادل، تو ایک ہاں کر دے، ہمارا ساتھ دے دے، شہزادے کو ہمارے حوالے کر دے تو تمہیں دونوں سے مارا مار کر دیں گے۔ تو بادشاہی اس بادشاہی سے اتنی مہربانیاں تمہارے پر برسیں گی کہ تو گن نہیں سکے گا۔ مہربانیوں کا بادل، عزت، دولت اور رحم کی بارش برسانے کے لیے تیار ہے۔ مکفر نسل ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گی، بہت بڑا بڑا مقام تجھے ملے گا۔ تو ہاں تو کر، ہمارا ساتھ دے، شہزادے کو ہمارے حوالے کر، کیونکہ شہزادہ کس کے پاس ہے؟ توفیق کے پاس ہے۔ توفیق، مجھے کوئی ایسی مہربانی نہیں چاہیے، مجھے تمہاری مہربانیوں کو اپنے پاس سنبھال کے اپنی پاکٹ میں رکھ۔ تمہاری مہربانیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ او لالچ کے غلام، یاد رکھ یہ کلام، اور لالچ کے بندے، او اصول بیچ کر مسرت خریدنے والے، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں ہے کہ نہ ہوگا کبھی، عزت کا پاس تمہیں ہے نہ ہوگا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہوئے زمین ہو تم۔ یاد رکھ میری یہ بات، کون سی؟ 4 دن ہے شان و شوکت کا خمار، یہ حروف، یہ بادشاہی کا یہ نشہ صرف 4 دن کا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ موت کی ترشی نشہ دے گی اتار، جب موت آئے گی تو یہ نشہ، یہ سرشاری، یہ کیف، یہ خوشیاں ساری کچھ ساتھ دے کے چلی جائے گی۔ جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، جب یار دوست ہاتھ ٹھہرائیں گے اور اس انسان کا جنازہ اٹھائیں گے، ہاتھ مل مل کے کہے گا، بار بار تلیاں ملتا رہے گا۔ جنازہ لے کے جا رہے ہوں گے دوست، اور تلیاں ملتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے ہم، کیا کر چلے، جو یہاں پایا یہی سب دھر چلے۔ یہ آخری شعر جو ہے میر کا مصرع ہے، کس لیے آئے تھے ہم، کیا کر چلے، خواجہ میر دھر کا مصرع ہے، اور دوسرا مصرع جو یہاں پایا یہی سب دھر چلے۔ تو یہ اس نے سند تضمین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک مصرع خواجہ میر دھر کا اور دوسرا مصرع اپنے آپ سے آغا اشرف کشمیری نے لکھایا کہ بار بار تلیاں ملتے کہتا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے مجھے کس لیے بھیجے گا، بھیجا تھا دنیا میں اور میں کیا کر کے آدمی افسوس کرے گا، لیکن اس وقت بس ختم ہو چکا ہوگا، جو پانی بے چکا تھا بے چکا ہوگا۔ شمسا بس بس یہ باز پاگلوں کے لیے رکھ چھوڑ، یہ نصیحت، یہ پاگلوں بے وقوفوں کو سنا، ہمیں سننی سہیل کو ہمارے گھر حوالے کر، شہزادہ سہیل کو ہمارے حوالے کر، ان باتوں کو چھوڑ، تاج کا تابعدار ہو،
ورنہ آپ کا حشر بڑا خطرناک ہوگا۔ تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اگر نہیں استقبال کر اپنی تباہی کا، آنے والی ہے تمہاری تباہی تمہارے پاس۔ اگر شہزادہ سہیل کو ہمارے والے نہیں کرے گا تو پھر کیا معصوم بے گناہ شہزادے کو تم کسانوں کاٹنے والوں، ذبح کرنے والوں، قصیوں کے والے کر دوں، قصیوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دوں؟ قتل نہیں دوں گا، رحم اور انصاف کے گلے پر چھری پہن دوں، رحم کا جنازہ نکال دوں، انصاف کا جنازہ نکال دوں، تمہارے حوالے کر دوں، تخت و تاج کے لٹیروں کی تعظیم کروں، جنہوں نے تخت و تاج لوٹا ہے، زبردستی چھینا ہے، دھوکے اور فراڈ سے چھینا ہے، ان کے حوالے کر دوں شہزادہ سہیل کو؟ تمہاری عزت کروں، تمہیں مقام دوں، تم مقام کے قابل دوں، شیطان کو بہشت کا مالک اور وارث تسلیم کر دوں، شیطان کو جنت کا مالک اور وارث تسلیم کر دوں، تمہیں اس بادشاہ کا حقدار مان لوں، بادشاہ کا جو فراڈ سے حاصل کی ہے؟ نہیں، وفادار توفیق ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ توفیق کے خون میں وفا ہے، توفیق کی جان میں خون نہیں ہے بلکہ وفا ہے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوگا قتلو، مگر تم کو ایسا ضرور کرنا پڑے گا۔ قتلو کہتے ہیں کہ تمہیں ہر صورت میں ایسا کرنا پڑے گا۔ توفیق کیوں، کس لیے ایسا کرنا پڑے گا؟ شمسا ہمارا حکم ہے تب کرنا پڑے گا۔ توفیق تیرا حکم کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، تم جو مجھے حکم دے رہی ہو یہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ میں مان جاؤں، میں تو خدا کے حکم کو مانتا ہوں، تو خدا نہیں ہے، تیرے حکم کو مانو۔ شمسا میں شاید حکم دیتی ہوں، میں اس بادشاہ کی طرف سے ایسے بادشاہ حکم دیتی ہوں، تو پھر میں تیری شاہی سے بھی کروں، میں تو تجھے بادشاہ نہیں مانتا، کیسے تسلیم کروں تمہارا حکم؟ میں تو تمہیں بادشاہ مانتا ہی نہیں ہوں، تو نے فراڈ سے دھوکے سے یہ بادشاہ حاصل کیے اپنے بھائی کو قتل کر کے، میں تمہیں کیسے بادشاہ مانوں؟ اور شہر تیرو تلوار و تبر نیزہ و خنجر برسے، مجھ پہ تیر برسے، مجھ پہ تلواریں برسے، مجھے کاٹ کے رکھ دیں، مجھ پہ کلاڑیاں چلے، مجھ پہ برچے چلے، مجھ پہ خنجر چلے اور مجھے میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، زہر خون آگ مصیبت کے سمندر برسے، زہر مجھے مار دے، میرا کوئی خون کر دے، مجھے آگ میں کھڑا کر دے، مجھے مصیبت کے سمندر میں ڈبو دے، پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر پڑے، اگر آسمان سے مجھ پر بجلی گرے، مجھے مار دے اور پہاڑوں سے مجھ پر پتھر برسے، پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ ساری دنیا کی بلائی میرے سر پر برسے، ساری تمام دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ صرف میرے سر پر آ جائیں، ساری مصیبتوں میں، دنیا کی مصیبتوں میں پھنس جاؤں، پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، ختم ہو جائے ہر ایک رنج و مصیبت مجھ پر، یعنی مجھ پر مصیبتوں پریشانیوں کی انتہا ہو جائے، میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا، مگر ایمان کو جنبش ہو تو لعنت مجھ پر، اور اگر ان مصیبتوں ساری مصیبتیں ان کو جھیلوں گا لیکن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگر میں اپنے ایمان کو بیچتا ہوں، اگر میرے ایمان ذرا بھی حرکت میں آ جائے غلط راستے پر تو مجھ پر لعنت، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شہزادہ سہیل، میں اپنی جان، میری جان چاہے میری جان چلی جائے، موت کو گلے لگا دوں گا، لیکن شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر میں شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے کروں تو میری ایمان پر لعنت، میری زندگی پر لعنت، میری مسلمانی پر لعنت، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شمسا غور کر، پھر غور کر، ورنہ اجل تیار ہے۔ ملکہ شمسا اس کو کہتی ہے، تو فکر ذرا سوچ لے، اپنا جو قول و قرار ہے، تمہارا جو وعدہ ہے، جس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہو اس کے بارے میں سوچ کر، ورنہ موت تمہارے لیے تیار ہے، ورنہ تمہیں زندگی سے جان دینی ہوگی۔ غور کر لے، سوچ لے، تیرا سر ہے اور اس جلاد کی تلوار ہے، یاد رکھ یہ جلاد تمہارے سر کو کاٹ کے رکھ دے گا، سوچ لے اب بھی ٹائم ہے۔ توفیق
مصیبت کے ڈر رنج کے ہول سے بہادر بدلتے نہیں بول سے. کہتے توفیق اسے جواب دیتے ہیں ملکہ شمسہ کو مصیبت کے ڈر سے، دکھ اور مصیبت پریشانی کے خوف سے بہادر ڈر جائیں، اپنے ارادے بدل دیں، اپنی بات سے پیچھے پھر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. یہ تو پھر بہادروں کی شان کی توہین ہے. خدا لے کے تو لے گی جان لے کے، اللہ کو میری جان کی ضرورت ہے پھر بھی آدر، تو میری جان لیتی ہے پھر بھی آدر، مگر بات ایک اور زبان ایک ہے، لیکن جس بات پہ ڈٹا ہوں اسی بات پہ ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ، آخر دم تک اسی بات پہ قائم رہوں گا. شہزادہ سہیل کو تمہارے حوالے کسی صورت میں نہیں کر سکتا. شمسہ مجھ پہ لعنت ہے جو تجھ کو اب میں زندہ چھوڑ دوں، اب مجھ پر بھی لعنت ہے میں تمہیں زندہ چھوڑوں، تجھے مار کے نام لوں گی، کاٹ لا سر تاکہ اس کو ٹھوکروں سے پھوڑ دوں. اور وہ قتلو خان کو کہتی ہے جا اس کے سر کو کاٹ کے لا کہ اس کو میں جو ہے اس کے سر کو ٹھوکرے مار کر لاتیں مار کر اس کو ستیہ ناز کر دوں، ان کو بالکل ختم کر دوں، پیس کر دوں، ٹوٹے کر دوں اس کے سر کو. اور اس کے ساتھ ہی پھر سین ختم ہو جاتے ہیں ڈرامے کا. اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا آپ کی کلاس ختم ہوئی اور اگلی کلاس کے ساتھ دوبارہ